صافی مکس کے اردو سیکشنز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ بچوں میں کرونا کے کمزور انفیکشن کے سائنسی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ایک طرف کرونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلایا ہے تو دوسری طرف اس کے عجیب و غریب محرکات نے سائنسدانوں کو بھی پریشان کن حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ اگرچہ مختلف اداروں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر مختلف ممالک میں اس موذی مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ویکسین بھی بنا لی ہے، اور اس ضمن میں کئی دوسرے معتبر ادارے مزید تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم اس ایجاد سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ یا اطمینان بخش نتائج منظر عام پر نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے وائرس کا دہشت ابھی منوعاً برقرار ہے۔ ان سارے حقائق کی موجودگی میں ایک مبرۂ عقل حقیقت یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس بچوں میں انفیکشن یا تو سرے سے پیدا ہی نہیں کرتی، یا پھر اس سے پیدا ہونے والی انفیکشن انتہائی کمزور اور بے ضرر ہوتی ہے۔ یہ اس وائرس کی وہ خاصیت ہے جس نے پہلے دن سے پوری دنیا کے امیونالوجسٹ کو انتہائی پریشان کن حالات سے دوچار کر کے رکھا ہے۔ بچوں میں ایسا کون سا محرک ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس ان کے لیے عام طور پر بے ضرر ثابت ہوتا ہے؟ سائنس کی روح سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اگرچہ اس کا صحیح جواب ابھی تحقیق کے اوراق پر اپنی اصل اور مسند شکل میں چسپاں نہیں ہوا ہے، تاہم کچھ امیونالوجسٹ محدود تحقیق کی بنیاد پر اس کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ ماہرین کے خیالات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیو یارک کے کولمبیا یونیورسٹی میں ایک مشہور امیونالوجسٹ ڈونا فاربر اپنی تحقیقی مطالعہ جو کہ کرونا وائرس سے متاثرہ 32 جوان اور 18 سال سے کم عمر 47 بچوں پر کی گئی ہے کے حوالے سے نیچر سائنس میں رپورٹ کر کے لکھتی ہے that children mostly produce antibodies aimed at the SARS-CoV-2 spike protein, which the virus uses to enter cells. Adults generated similar antibodies but also developed antibodies against the nucleocapsid protein, which is essential for viral replication. Farber says the nucleocapsid protein is typically released in significant quantities only when a virus is widespread in the body. یعنی بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں میں اینٹی باڈیز کی پیداوار وائرس کے دو مختلف پروٹینز جو اس کی تعداد بڑھانے اور اس کو جسم میں پھیلانے کا ذمہ دار ہوتی ہیں کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہی تفرق کا عمل ہے جو عمر رسیدہ لوگوں میں بیماری بچوں کی نسبت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ فاربر مزید رپورٹ کرتی ہیں that the reason children can neutralize the virus is that their T cells are relatively naive. T cells are part of the body's adaptive immune system, which learns to recognize pathogens it encounters over a lifetime. Farber says that because children's T cells are mostly untrained, they might have a greater capacity to respond to new viruses. تاہم کئی دوسری تحقیقی مطالعات کے نتائج کے مطابق حالات اتنے سہل اور آسان فہم نہیں ہیں، کیونکہ کرونا سے متاثرہ 65 بچوں اور 60 جوانوں کے ایک گروپ پر کی گئی ایک اور تحقیقی مطالعہ کے مطابق بچوں کے نسبت جوانوں کی ٹی سیل وائرس کے اسپائک پروٹین کو زیادہ تیزی کے ساتھ رسپانس کرتا ہے، تاہم فاربر کے مطابق یہ میموری ٹی سیلز کا رسپانس ہوتا ہے جو کہ بچوں میں نائیو ٹی سیلز کے نسبت بہت کم ہوتے ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہو، اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ابھی قبل از وقت ہے، تاہم یہ بات طے ہے کہ بچے اس وائرس کے لیے بہت ایکٹیو کیریئر ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ بچوں کو کرونا SOPs پر عمل کرنے کی تنبیہ بار بار دیتے رہیے اور اس تکلیف دہ مرض سے بچنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیے۔ کرونا کسی کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
احتیاط آپ کی زندگی بچا سکتے۔ اگر آپ نے صافی میکس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔